میرا نام مریم ہے۔ میں نے ایک امیر گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے 3 بھائی اور 3 بہنیں ہیں۔ میرے والد صاحب بزنس مین تھے، تینوں بھائی ابو کے ساتھ کاروبار میں شریک تھے۔ میں اپنے سب بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی اور بہت لاڈلی بھی۔ قدرت نے ہم سب کو خوب حسن سے نوازا۔ یوں کہہ لیں کہ خوبصورتی ہمارے خاندان کی میراث ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی۔ سب بہن بھائیوں کی تعلیم بھی معمولی تھی۔ چونکہ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی تو سب کی یہی سوچ تھی کہ ہمیں کون سا نوکریاں کرنی ہیں۔ جیسے جیسے بہن بھائی جوان ہوتے گئے، والدین نے باری باری سب کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ میں نے میٹرک کے بعد مزید پڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں شروع سے ہی رومانٹک لڑکی تھی۔ میری عمر جب 17 سال ہوئی تو ایک انتہائی امیر فیملی سے میرا رشتہ آیا۔ لڑکے کی عمر 26 سال تھی۔ وہ بہت بڑا بزنس مین تھا۔ چونکہ شریف اور بہت ہی معزز خاندان سے تھا تو فوراً چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور میری شادی ہو گئی۔ میں نے اپنے خاوند وقار کو شادی کی پہلی رات پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وقار ایک ذمہ دار، انتہائی سلجھے ہوئے، سنجیدہ کم گو انسان تھے۔ وقار نے پہلی رات مجھے دل و جان سے پسند کیا اور اس شادی کو اپنی خوش قسمتی قرار دیا۔ وقار سچ میں بہت اچھے تھے، میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، مگر میرے آئیڈیل کے برعکس تھے۔ شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب میں وقار کے ساتھ جس گھر میں بھی جاتی میری بہت تعریف کی جاتی کہ اتنی خوبصورت ہوں، مگر یہ تعریف وقار کے منہ سے سننا چاہتی تھی میں، اور میری یہ شدید خواہش تھی کہ وقار مجھے محبوبہ بنا کر رکھیں، مجھ سے رومانس کریں، صبح اور شام میرے حسن کی تعریف کریں، مگر وقار ایسا نہیں کرتے تھے۔ دعوتوں کا سلسلہ ختم ہوا تو ہم ہنی مون کے لیے دبئی، شارجہ، ابو ظبی خوب گھومے پھرے۔ وقار مجھے بن مانگے ہزاروں روپے دے دیتے، مجھے شاپنگ کرنے اور کہیں آنے جانے کی مکمل آزادی دی۔ میں نے نئے فیشن کے مہنگے قیمتی ملبوسات اور دیگر بہت سی چیزیں اپنی پسند کی خرید لیں۔ مجھ پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ساس سسر بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے کسی بات پر نہیں ٹوکا، بلکہ مجھے خوش دیکھ کر انہیں بھی خوشی ہوتی۔ میں جو بھی لباس پہنتی مجھ پر سج جاتا۔ ہر کوئی میرے ذوق کی، میری پسند کی تعریف کرتا، مگر میں یہ تعریف اپنے شوہر کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ میرا جب دل کرتا اپنے میکے چلی جاتی اور وقار کو فون کر دیتی، مجھے واپسی پر گھر لے جائیں۔ انہی معاملات میں 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ابھی تک ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو وقار کا کاروبار بہت بڑھ گیا تھا۔ دن بدن ترقی کرنے لگے تھے، پہلے کی نسبت بہت فائدہ ہونے لگا۔ وقار مٹی کو ہاتھ ڈالتے تو وہ سونا بن جانے والی مثال تھی۔ وقار اکثر کہتے، مریم تم لکشمی ہو، جب سے اس گھر میں آئی ہو میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہو۔ تمہارے وجود کی برکت سے میرا کاروبار خوب ترقی کر رہا ہے، مجھ پر دن رات دھن برس رہا ہے۔ وقار کی زبان یہ کہتے ہوئے نہ تھکتی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ وقار مجھ سے عشق لڑائیں، میرے حسن کی تعریف میں زمین آسمان کی مثال دیں۔ میں خوب بن سنور کر قیمتی پرفیوم، باڈی سپرے لگا کر میک اپ کر کے وقار کے آگے پیچھے گھومتی، دلکش ادائیں دکھاتی، مگر وقار اتنا ہی کہتے کہ مریم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وقار بہت چاہنے والے انسان تھے، مگر ان کے پیار میں جوش کی کمی تھی۔ مزید کچھ عرصہ گزرا تو میرے ساس سسر ایک کے بعد ایک کر کے وفات پا گئے۔ پھر میری خواہش پر وقار نے ایک مہنگے اور پوش علاقے میں 2 کنال کا پلاٹ لے کر بہت عالیشان کوٹھی تعمیر کروائی۔ جب ہم نئی کوٹھی میں شفٹ ہوئے تو اس کی سیٹنگ میں، نئے فرنیچر کی خریداری، پردے وغیرہ لگانے میں مصروف ہو گئی۔ لان کی دیکھ بھال کے لیے مالی تھا، صفائی کے لیے ملازمہ الگ تھی، کپڑے دھونے کے لیے بھی ملازمہ الگ تھی۔ ایک 0 میٹر قیمتی کار وقار نے میرے لیے خریدی اور مجھے ڈرائیونگ سکھائی۔ میں خود ہی کار لے کر شاپنگ کرنے، گھومنے پھرنے نکل جاتی۔ بے فکری کی زندگی تھی، ہر طرح کا عیش و آرام حاصل تھا۔ ٹیلی فون پر امی سے، بہنوں سے، بھائیوں سے لمبی لمبی باتیں کرتی۔ شادی کے 5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے نوازا، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پھر میں بچوں میں مگن ہو گئی۔ وقار کا کاروبار دن بدن پھیل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت مصروف رہنے لگے۔ صبح گھر سے نکلتے اور رات گئے واپس آتے۔ میرے امی ابو بھی وفات پا گئے، بھائیوں نے کاروبار دوسرے ملک شفٹ کر لیا اور دونوں بہنیں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بیرون ملک شفٹ ہو گئیں۔ اب میرا صرف ایک بھائی پاکستان میں رہ گیا تھا۔ بچے بڑے ہونے لگے تو ان کو مہنگے اسکولوں میں داخل کروا دیا۔ صبح وقار تینوں بچوں کو اسکول چھوڑ دیتے، پھر واپس آ کر ناشتہ کرتے اور تیار ہو کر اپنے آفس چلے جاتے۔ تھوڑی دیر بعد ملازمین آ جاتیں، 1-2 گھنٹے میں سب کام نپٹا کر چلی جاتیں۔ 1 بجے بچوں کو چھٹی ہوتی تو میں خود انہیں کار میں جا کر لے آتی۔ وقار کو گھر واپسی میں بہت دیر ہو جاتی
اور وہ 12 بجے گھر آتے، کھانا کھا کر سو جاتے۔ بچے اپنا ہوم ورک کرتے اپنے کمرے میں سو جاتے تھے، جبکہ میں شدید بوریت اور تنہائی کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ بوریت کا حل یہ نکالا کہ اپنی پچھلی زندگی میں جو کام میں کرتی آئی تھی اس طرف پھر سے لوٹ آئی۔ ایک بار پھر میرا شوق اور وہ طلب تھی فلمیں دیکھنے کی۔ وقار کے آنے تک میں مختلف فلمیں دیکھتی، اب یہ میرا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے غیر اخلاقی انگلش فلمیں دیکھنا شروع کر دیں۔ ایسی اخلاق سے گری ہوئی شرمناک غیر اخلاقی موویز دیکھنے کی مجھے ایسی عادت پڑی کہ میں چھپ چھپ کر 7 سے 10 کلومیٹر دور واقع ایک علاقے سے سی ڈی شاپ سے شام کو سی ڈیز لینے جاتی تھی۔ دکاندار مجھ سے ڈبل پیسے وصول کرتا تھا، جتنے پیسے مانگتا میں ادا کر کے خرید لیتی۔ اپنے آپ کو مکمل چھپا کر جاتی تھی، کوئی مجھے نہ پہچانے، اور ایسا میں احتیاطاً کرتی تھی۔ اب ایسی گندی فلموں میں سکون اور خوشی کی تلاش میں لگ گئی تھی، مگر سکون کی بجائے دن بدن میری طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دن بعد زہیب کی سالگرہ تھی، تو 2-4 دن تیاری میں مصروف رہی اور اتفاق سے سالگرہ والے دن اتوار تھا۔ وقار نے پورے دن آفس سے چھٹی کی، شام کا فنکشن تھا، مہمان آنا شروع ہو گئے۔ وقار نے اپنے کزن جہازیب جو کہ سرکاری ملازم تھا، حال ہی میں دوسرے شہر سے ٹرانسفر ہو کر ہمارے شہر آیا تھا، بما فیملی مدعو کیا۔ جہازیب اپنی بیوی اور بیٹے جنید کو لے کر آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی جنید کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ ہو بہو میرا تراشا ہوا آئیڈیل تھا، گورا چٹا، انتہائی خوبصورت، دراز قد، جس کے چہرے پر بلا کی معصومیت بھی تھی اور شوخی بھی۔ بہترین ڈریس میں وہ پہلی نظر میں میرے دل میں اتر گیا۔ اس نے مجھے آنٹی کہہ کر سلام کیا اور میں نے وعلیکم السلام کہہ کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جنید جس کی عمر 16 سال تھی، میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ وہ جہازیب اور تنزیلہ کی واحد اکلوتی اولاد تھا، انتہائی لائق اور ذہین، پڑھائی میں تیز اسٹوڈنٹ تھا، نرسری سے 9 تک پوزیشن ہولڈر تھا، اب 10th کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ اس کے سالانہ بورڈ کا ایگزامز قریب تھا۔ جب سالگرہ کا فنکشن ختم ہوا، سب مہمان چلے گئے تو میں نے جہازیب اور تنزیلہ کو رات کے کھانے کے لیے روک لیا۔ تنزیلہ سے دوستی کر لی۔ جنید بہت چنچل لڑکا تھا۔ جنید میرے تینوں بچوں سے گھل مل گیا۔ اب میں ہر دوسرے تیسرے دن جنید کو دیکھنے کی خاطر تنزیلہ کے پاس جانے لگی۔ کافی دیر وہاں بیٹھی رہتی۔ وہ میری بہت پکی دوست بن گئی۔ بہت اچھے اخلاق والی تھی، بہت شائستہ عورت تھی، میری بہت عزت کرتی۔ جہازیب اور تنزیلہ اپنے بیٹے جنید پر بہت توجہ دیتے اور اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ میرے کہنے بلکہ میرے شدید اصرار پر جنید کبھی کبھار تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر آ جاتا، مگر جلدی واپس چلے جاتا کیونکہ فائنل ایگزامز بہت قریب تھے۔ پھر وہ اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ جب اس کے امتحان ختم ہو گئے تو وقار اور میں جنید اور اس کی فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے دوسرے شہر گئے۔ اب جنید روزانہ شام کو ہمارے گھر آ جاتا، پھر چاروں بچے مل کر خوب کھیلتے، خوب شور مچاتے اور بہت خوش ہوتے۔ پھر میں ان کو کار میں بٹھا کر گھمانے کے لیے لے جاتی، ہم آئس کریم کھاتے، جوس پیتے، پھر مہنگے ہوٹل سے کھانا کھا کر جنید کو اس کے گھر چھوڑنے جاتی تھی۔ تھوڑی دیر تنزیلہ کے پاس بیٹھتی، پھر بچوں کو لے کر واپس آ جاتی۔ بچے آتے ہی اپنے کمروں میں سو جاتے اور میں وقار کے آنے تک مووی دیکھتی رہتی، اور مووی دیکھتے ہوئے جنید کے سراپے کے بارے میں سوچتی تھی۔ کتنا خوبصورت، کتنا ہینڈسم ہے وہ، بالکل میرے ہیرو کی طرح، خیالی ہیرو کی طرح۔ وقار پر تو مجھے اس طرح کبھی محبت آئی ہی نہیں۔ میں تو اس بچے کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ جنید بہت مزے مزے کی باتیں کرتا تھا، لطیفے سناتا، نت نئی شرارتیں کرتا۔ میں خوب ہنستی، جنید کے ساتھ کنواری لڑکیوں جیسی حرکتیں کرتی، اس کے ساتھ خوب چھیڑخانی کرتی تو وہ کہتا، آنٹی آپ بہت نٹ کھٹ ہیں، آپ اتنی سمارٹ اور فٹ ہیں، کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ آپ شادی شدہ 3 بچوں کی ماں ہیں۔ تو اس پر میں جان بوجھ کر کہتی کہ مذاق اچھا کر لیتے ہو، تو جنید کہتا، نہیں آنٹی آپ تو بہت خوبصورت ہیں، فلمی ہیروئن کی طرح لگتی ہیں۔ جنید کے منہ سے اپنی تعریف بہت اچھی لگتی تھی۔ میں کہتی، جنید تمہارے وقار انکل کو تو میں ذرا بھی اچھی نہیں لگتی، تو وہ کہتا، آنٹی انکل تو بہت بدذوق ہیں، بہت ہی بور ہیں، آپ تو سچ مچ بہت پیاری ہیں، جاپانی گڑیا لگتی ہیں۔ اور یہ سب کو جنید معصومیت اور بھولے پن سے کہتا۔ جنید کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے بہت تسکین ملتی، وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا۔ جنید کے لیے مزے مزے کے میں کھانے بناتی، وہ کھانوں کی فرمائش اب مجھ سے کرنے لگا تھا۔ وہ مجھے ماں سمجھ رہا تھا اور میں اس کو کچھ اور۔ وہ میرے کھانوں کی دل کھول کر تعریف کرتا، جسے میں سن کر نہال ہو جاتی اور پیار سے اس کو دیکھتی۔
وہ لاڈ سے میرے ہاتھ چوم لیتا تو میری روح خوشی سے سرشار ہو جاتی۔ ایک دن میں نئی سی ڈی لے کر آئی جس میں ایک جوان 18 سال کا لڑکا اور میری ہم عمر آنٹی کی فلم تھی۔ میں نے وہ شرمناک مووی رات کو دیکھی تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے اس آنٹی کی جگہ اپنے آپ کو اور اس لڑکے کی جگہ جنید کو محسوس کیا۔ رات کے 12 بجے وقار گھر پر آئے اور آتے ہی سو گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ کیسا شوہر ہے یہ، اس کو اپنی بیوی کے جذبات کی کوئی فکر ہی نہیں۔ کیسے میں اسے کہوں کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ ساری رات انگاروں پر میں لوٹتی رہی، بہت تشنگی محسوس کی۔ اگلے دن جب وقار اپنے آفس اور بچے اسکول چلے گئے تو ناشتے کے بعد میں نے ملازموں کو چھٹی دے دی۔ ضروری کام سے باہر جا رہی ہوں یہ کہہ کر میں نہا دھو کر خوب بن سنور کر تیار ہوئی اور 10 بجے کار لے کر سیدھی جنید کے گھر چلی گئی۔ تنزیلہ سے کہا کہ مجھے بازار میں کام ہے، میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کپڑے دھو رہی ہوں، نہیں جا سکتی، تم جنید کو ساتھ لے جاؤ۔ اور یہی میں چاہتی تھی۔ تنزیلہ نے جنید سے کہا کہ بیٹا تم آنٹی کے ساتھ چلے جاؤ۔ جنید نے کپڑے بدلے اور میں اسے ساتھ لے کر بازار آ گئی۔ چیزیں تو مجھے کچھ خریدنی نہیں تھی، بس ایسے ہی چھوٹی موٹی چیزیں خریدی اور جنید کو کپڑے دلائے۔ 11:30 بجے گھر آ گئی۔ جنید کو ٹی وی لاؤنج میں بٹھایا اور میں نے جان بوجھ کر خود وہ لڑکے اور آنٹی والی شرمناک مووی سی ڈی پلیئر میں لگائی۔ ریموٹ کنٹرول ٹیبل پر پڑا تھا تو جنید نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ فلم چلنے لگی۔ اس میں پہلے 5 سے 7 منٹ کا سین نارمل تھا جس میں لڑکا اور آنٹی باتیں کرتے ہیں۔ جب ان کی شرمناک حرکتیں شروع ہونے لگیں تو میں جان بوجھ کر اٹھ گئی اور جنید سے کہا کہ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، اور اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے جنید نے وہ سارے مناظر دیکھے ہوں گے۔ میں 15-20 منٹ کے بعد چائے کا کپ لے کر آئی تو اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ وہ اچھا خاصا ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ میں نے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ اس کی انگلیوں سے ٹچ کیے اور اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے آدھا کپ چائے کا پی کر پیالی میز پر رکھ دی۔ اس کی بچی ہوئی چائے میں نے پی لی اور بڑے لگاؤ سے اس کو دیکھنے لگی، پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنا سر دبانے لگی۔ جنید نے مجھے کہا آنٹی کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا سر میں درد ہے۔ اس نے کہا میں دبا دوں؟ تو میں نے کہا ہاں جنید، یہ کہہ کر اسے اپنے قریب کیا اور میں لیٹ گئی، اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا تو وہ ہولے ہولے میرا سر دبانے لگا۔ جنید نے کہا آنٹی اگر زیادہ درد ہے تو کوئی دوا کھا لیں۔ میں نے کہا میری میڈیسن تم ہو، جس پر وہ حیرانگی سے بولا کیا مطلب؟ میں نے کہا تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، تم دباتے رہو، مجھے آرام اور سکون مل رہا ہے، کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ ہی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ روم میں لے آئی اور وہ کسی ریبوٹ کی طرح میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گیا اور میں نے روم بند کر دیا۔ جب 1 گھنٹے کے بعد ہم دونوں کمرے سے باہر آئے تو جنید اپنا بچپن، لڑکپن، بھولاپن اور معصومیت کھو چکا تھا اور 1 گھنٹے نے اسے لڑکے سے مرد بنا دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، جیسے بہت بڑا میں نے میدان مار لیا ہو، بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہو۔ ادھر جنید بھی زندگی میں پہلی مرتبہ ایک عورت کے لمب سے آشنا ہوا تھا۔ اس پر بھی سرشاری کی کیفیت طاری تھی۔ بس پھر کیا ہوا، جنید بلا ناغہ روزانہ آ جاتا اور پھر ہم دونوں کمرے میں بند ہو کر نازیبا حرکتیں کرتے۔ میرے اس بچے کے ساتھ یعنی اس جوان لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو گئے تھے۔ کچھ دن اور گزرے تو وقار کو 15 دن کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا۔ وہ اگلے روز چلے گئے۔ میں نے تنزیلہ سے کہا کہ رات کو جنید کو ہمارے گھر بھیج دیا کرو، اکیلے ڈر لگتا ہے تو وہ بچوں کے ساتھ سو جایا کرے گا۔ اس طرح وہ 15 راتیں میں نے جنید کے ساتھ اس کمرے میں اس طرح گزاری جیسے وہ میرا شوہر ہو۔ میں اس قدر ذلت کی گہرائی میں گر چکی تھی کہ سب کے سامنے اسے جنید بیٹا کہہ کر پکارتی اور تنہائی میں میری جان اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتی، اور آنٹی سے اس کی محبوبہ بن کر میں نے ایک طرف اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی اور اپنی عزت پامال کر رہی تھی، اور دوسری طرف ایک معصوم لڑکے کے کردار کو داغدار کر کے اپنی اور اس کی آخرت خراب کر رہی تھی۔ دنیا والوں کی نظروں میں دھول جھونک رہی تھی۔ تنزیلہ اور جہازیب اپنے لختے جگر جنید کو میرا بیٹا سمجھتے تھے، اندھا اعتماد کر کے میرے گھر بھیجتے تھے، اور میں ان کے اعتماد کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ 15 دن یورپ میں گزار کر وقار آ گئے۔ میرے لیے بہت سے قیمتی سامان، بہت سے تحفے لے کر آئے اور اپنی محبتیں مجھ پر نچھاور کیں، پر اب مجھے ان کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں ان کی بیوی کب تھی؟ میں تو خود کو کسی اور کو دے چکی تھی۔ ناجائز رشتہ کسی اور مرد کے ساتھ تھا۔ کچھ دن بعد جنید کا میٹرک کا رزلٹ آ گیا۔ اس نے بورڈ میں 2nd پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس کی شاندار کامیابی کی مبارکباد دینے میں جہازیب اور تنزیلہ کے گھر آ گئی۔
ان کو مبارکباد دی، بہت سے قیمتی تحفے دیے اور ساتھ ساتھ میں نے 1 لاکھ روپے کیش بھی دیا کہ اپنی موٹر سائیکل پسند کی تم خرید لو۔ اس کے والدین نے بہت احتجاج کیا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے بے شرمی اور ڈٹھائی سے کہا کہ خالہ اور بھانجے کا آپسی معاملہ ہے، کیا اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ تو میرے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں سب کچھ قبول کرنا پڑا۔ بیچارے دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید میں جنید کو اپنا داماد بنانے کا ارادہ رکھتی ہوں، یعنی اپنی بیٹی کا شوہر، جبکہ وہ تو میرا شوہر بنا ہوا تھا۔ صرف نکاح نہیں ہوا تھا، باقی تو سارے تعلقات تھے۔ پھر میں نے پوری فیملی کو گھر بلا کر شاندار دعوت دی۔ پھر جنید کا FSC میڈیکل کا داخلہ ایک بہت بڑے کالج میں ہو گیا۔ اس نے کالج آنا جانا شروع کر دیا، اسی بائک پر جو میں نے اسے دلائی تھی۔ ہم پچھلے 1.5-2 مہینوں سے شیطانی کام مسلسل کر رہے تھے۔ جہاں میری ہوس پوری ہو رہی تھی وہیں جنید کو اس کا خوب چسکا پڑ گیا تھا۔ اب اس کا میرے بغیر دل نہیں لگتا تھا۔ وہ میری قربت کا عادی ہو گیا تھا۔ اب جیسے ہی اس کا پیریڈ خالی ہوتا وہ سیدھا میرے پاس آ جاتا اور ہم بیڈ روم میں بند ہو جاتے۔ کئی دفعہ وہ کالج جانے کی بجائے سیدھا میری طرف آ جاتا اور چھٹی کے وقت واپس لوٹ جاتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آہستہ آہستہ پڑھائی سے غافل ہوتا گیا اور میں اس کو ہزاروں روپے دیتی، موٹر بائیک کا پیٹرول فل کروا دیتی۔ وہ سارا دن آوارہ گردی کرتا۔ انہی آوارہ گردیوں کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا رزلٹ بہت ہی برا آیا اور اس کا میڈیکل میں داخلہ نہیں ہو سکا۔ اس کے ماں باپ سر پکڑ کر رہ گئے۔ تنزیلہ رو رہی تھی کیونکہ وہ ان کی امیدوں کا واحد مرکز تھا، مگر اس نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ جنید کے والدین اور کالج سے ٹیچر بہت پریشان تھے، کہہ رہے تھے کہ اتنا بریلینٹ سٹوڈنٹ اور پوزیشن ہولڈر ایک دم اتنے نیچے کیسے آ گیا، اتنا خراب رزلٹ۔ جنید میرے دیے ہوئے ہزاروں روپے سے خوب عیاشی کرتا۔ اس کے دوست پوچھتے کہ تمہارا باپ تو ایک چھوٹا سا سرکاری ملازم ہے، تو تم یہ شاندار بائک لے کر اور اتنے ڈھیر سارے پیسے لے کر کہاں سے آتے ہو؟ تو وہ چٹخارے اور مزے لے کر میرے اور اپنے تعلقات کا ذکر خوب مرچ مسالہ لگا کر کرتا کہ آنٹی مریم اپنی قربت کے ساتھ ساتھ ہزاروں روپے مجھے روزانہ دیتی ہے۔ جب جہاں زیب نے کالج جا کر تحقیق کی اور اپنے طور پر جنید کے دوستوں سے الگ الگ جا کر بہت پیار اور رازداری سے ملے تو اس کو تمام صورتحال کا پتہ چل گیا۔ دونوں میاں بیوی حیران اور پریشان تھے۔ میرے کالے کرتوتوں کی مکمل داستان سے وہ مکمل آشنا ہو گئے تھے۔ دونوں میاں بیوی انتہائی سمجھدار تھے، معاملہ فہم تھے اور شور اور وویلا مچانے کے وہ خلاف تھے۔ انہوں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ میرا کچھ بگڑتا یا نہ بگڑتا مگر ان کا بیٹا ضرور بدنام ہو جاتا۔ انہوں نے خاموشی سے ہمارے ساتھ اپنے تعلقات میل جول ختم کر دیے۔ تنزیلہ نے جنید کے آگے ہاتھ باندھے اور روئی۔ اللہ کے واسطے دیے تو وہ سنبھل گیا۔ فوری طور پر گھر میں ٹویٹر کا بندوبست کیا گیا، دوبارہ داخلہ بھجوایا گیا، موٹر سائیکل بھی بیچ دی اور ہر طرح سے اس کا پیرا دیا جانے لگا تاکہ وہ یکسوئی سے امتحان کی تیاری کرے۔ ادھر میری حالت یہ تھی کہ مجھے 2 سال سے کسی شے نشے کی طرح جنید کی لت پڑ گئی تھی۔ اب میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اپنی اس عادت سے مجبور ہو کر میں نے مختلف جوان لڑکوں سے دوستیاں کرنا شروع کر دی۔ میں ہر لڑکے میں جنید کو تلاش کرتی مگر مجھے جنید جیسی بات نظر نہیں آتی۔ میں اس میں کھوئی رہتی۔ انہی دنوں میری دوستی ایک نئے لڑکے ہاشم سے ہوئی جو کہ کافی حد تک جنید سے ملتا جلتا تھا۔ ایک غریب گھرانے کا لڑکا، عمر 18 سال تھی، بے روزگار تھا۔ وہ روزانہ آ کر جنید کی کمی پوری کرتا، جس کے بدلے کے لیے میں اسے ہزاروں روپے دیتی، اس کی ہر فرمائش پوری کرتی۔ تو اس طرح میں اپنے خاوند کی کمائی دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی تھی۔ میں اب جنسی مریضہ بن چکی تھی، اپنے دھن میں اتنی مگن تھی کہ اپنے تینوں بچوں سے مکمل غافل ہو گئی تھی۔ بچوں کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے، وہ اسکول میں کیسے ہیں، مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا۔ کوئی 2 سال پہلے وقار نے اپنے کام کے لیے ایک ملازم رکھا ہوا تھا اور اس کے لیے ایک نئی 0 میٹر موٹر سائیکل خرید کر اسے دی تھی کہ وہ جلدی جلدی بازار کے کام نپٹائے۔ 1 سال وہ ملازمت کرتا رہا، پھر وہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اس طرح پچھلے 1 سال سے وہ موٹر سائیکل ہمارے گیراج میں ایک کونے میں کھڑی تھی۔ ایک دن ہاشم نے مجھے خوش کیا تو میں نے ترنگ میں آ کر وہ موٹر سائیکل اس کو تحفے میں دے دی، جسے پا کر وہ بہت خوش ہوا کہ خوبصورت جوان آنٹی کے ساتھ ساتھ ہزاروں روپے اور مفت میں موٹر سائیکل بھی مل گئی۔ اس کی تو موج ہو گئی۔ کوئی 1 ہفتے بعد اچانک وقار نے مجھ سے پوچھا، اس موٹر سائیکل کا کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے۔ وقار نے پوچھا، کس طرح چوری ہوئی اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟
تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ ملازمہ جس کا نام راشدہ ہے ایک دن گیٹ کھلا چھوڑ کر چلی گئی، تو اچانک ایک چور اندر گھس آیا اور موٹر سائیکل لے کر بھاگ گیا۔ میں نے بہت شور مچایا مگر کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ میں نے اپنے طور پر وقار کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ وقار خاموش ہو گئے اس وقت۔ وہ ایک کروڑ پتی بزنس مین تھے۔ ہمارے نزدیک وہ 70-80 ہزار روپے کی مالیت کی موٹر سائیکل کی اہمیت 70 روپے جتنی تھی۔ ہمارے لیے وہ بہت معمولی اور غیر اہم تھی۔ وقار کے دل میں لیکن نہ جانے کیا بات آئی، انہوں نے اگلے روز پولیس اسٹیشن میں موٹر سائیکل کی FIR درج کرا دی۔ چونکہ وہ موٹر بائیک وقار کے نام تھی تو ان کو یہ فکر تھی کہ کہیں چور وہ موٹر سائیکل کسی واردات میں استعمال نہ کرے، اور ان دنوں چوری شدہ موٹر سائیکلوں میں بم فٹ کر کے دھماکے بھی کیے جا رہے تھے، تو انہوں نے کسی بھی قسم کی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ایسا کام کیا۔ یہ میری پکڑ کے دن تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ موٹر سائیکل پر ہاشم کو پولیس نے پکڑ لیا۔ گرفتار کر کے موٹر سائیکل سمیت تھانے لے گئے، کیونکہ FIR کے مطابق ہاشم چور تھا اور چوری شدہ موٹر سائیکل سمیت پکڑا گیا تھا۔ تھانے دار نے فون کر کے وقار کو پولیس اسٹیشن بلا لیا تو انہوں نے وہ موٹر سائیکل پہچان لی۔ ہاشم نہیں مان رہا تھا کہ اس نے موٹر سائیکل چوری کی ہے۔ پولیس نے پوچھا اگر چوری نہیں کی تو اس کے پاس کیسے آئی، جس پر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ جب تھانے دار نے روایتی طریقے سے تفتیش کی، یعنی اس کی مار لگائی، مار کٹائی کے بعد 2 منٹ میں وہ سب کچھ اگل گیا کہ یہ موٹر سائیکل بیگم وقار نے اسے تحفے میں دی ہے۔ اور تحفہ کیوں، کس لیے دیا، ہاشم کا کیا تعلق ہے مریم سے، اس نے ساری کہانی بک دی، اور میرے کالے کرتوت، میری شرمناک حرکت وقار کے سامنے آ گئی۔ تھانے دار ہاشم کی بات کی تصدیق، میرا بیان اور تفتیش کے لیے وقار اور ہاشم کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ جب یہ صورتحال دیکھی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور رنگ اڑ گیا۔ میں نے انکار کیا، لیکن وہ بھی تجربے کار آفیسر تھے، ساری صورتحال سمجھ گئے کہ ہاشم سچ بول رہا ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ ہاشم نے بتایا اگر میں چور ہوتا تو وہ اس طرح آرام سے موٹر سائیکل پر گھوم نہیں رہا ہوتا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بیگم صاحبہ نے موٹر سائیکل کی رجسٹریشن بک اور وقار کی شناختی کارڈ کی کاپی بھی خود دی تھی، اپنے نام ٹرانسفر کروا لو۔ نوکرانی راشدہ نے بھی یہ بیان دیا کہ وہ ہمیشہ ذمہ داری سے گیٹ بند کرتی تھی، کبھی کھلا نہیں چھوڑتی، اور اس نے مزید بھی تصدیق کی کہ ہاشم روزانہ بیگم صاحبہ سے ملنے آتا تھا مگر وہ خاموش رہتی تھی اور اپنی زبان بند رکھی۔ مزید یہ ہوا کہ راشدہ نے جنید کی بات بھی وقار کو بتا دی کہ 2.25 سال پہلے وہ آتا رہا۔ یہ سن کر وقار شدید صدمے میں آ گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور پولیس والے کو دے دلا کر معاملہ رفع دفع کیا۔ پھر جہازیب اور تنزیلہ سے جا کر پوچھا اور تعلقات ختم کرنے کی وجہ بھی، تو جہازیب نے ساری بات بتا دی اور جنید والا معاملہ بھی وقار کو بتا دیا۔ اس لیے خاموشی اختیار کر کے میل جول ختم کر لیے، اتنی پرانی دوستی ختم کر دی کہ مریم کے ساتھ ساتھ جنید کی بھی بدنامی نہ ہو۔ وقار کو جب میرے تمام کالے کرتوتوں اور شرمناک حرکتوں کا علم ہوا کہ میرے تعلقات ان کے دوست کے بیٹے کے ساتھ اور اتنے مردوں کو میں نے اپنے بستر کی زینت بنایا، بہت زیادہ غصے ہوئے، اور ساتھ ساتھ گھر سے لاتعداد موویز کی سیریز بھی مل گئیں۔ تو وقار نے پھر تو مجھے خوب مارا، مار مار کر جب تھک گئے تو نڈھال ہو کر صوفے پر گر گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں ان کے قدموں سے لپٹ گئی، رو رو کر معافیا مانگنے لگی، مگر وقار نے مجھے ایک ٹھوکر سے پرے دھکیل دیا اور غصے سے دھاڑ کر بولے، تباہ ہو جاؤ بغیرت عورت، تم نے میرے پیار اور آزادی کا صلہ یہ دیا، میری عزت اور غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اور تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں نے ہاتھ جوڑے، گڑ گڑائی، معافیا مانگی کہ اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، مگر وقار نے میری ایک نہیں سنی۔ کہنے لگے تم نے میری عزت، وقار، اعتماد کی دھجیاں اڑا دیں، تم ایک بے حیا، بے شرم اور انتہائی گھٹیا اور گری ہوئی عورت ہو، اب میں تمہیں 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور کہنے لگے جو کچھ یہاں سے لینا ہے لے جاؤ اپنے ساتھ، دوبارہ کبھی اپنی منحوس اور مکروہ شکل نہیں دکھانا، میں تم سے شدید کراہیت اور گھن محسوس کر رہا ہوں، اتنی ناپاک عورت ہو تم، اور ہاں، زندگی میں کبھی بچوں سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ میں ان کو تمام گھنونے کام جو تم نے کیے ہیں تمہارے گندے کردار کا بتاؤں گا۔ اب دور ہو جاؤ، میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ۔ میں روتی پھرتی وہاں سے نکلی اور بوجھل قدموں کے ساتھ رکشے پر بیٹھ کر بھابھی کے گھر پہنچی۔ زور زور سے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ بھابھی مجھے روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بھائی کو فون کر دیا۔ مجھے وقار نے طلاق دے دی ہے، یہ سن کر وہ سناٹے میں آ گئے، مجھ سے بار بار پوچھتے رہے طلاق کیوں دی، تو میں کیا بتاتی؟ کچھ نہیں، میں خاموش رہی، بس روتی جا رہی تھی۔
پھر بھائی وقار سے ملے۔ جب ان کو ساری بات کا علم ہوا تو وہ سکتے میں آ گئے۔ جب بھابھی کو طلاق کی وجہ اور میری بد کرداری کا علم ان کو ہوا تو مجھے اپنے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا اور کہا کل کو یہ ہمارے بچوں پر بھی بری نظر رکھے گی اور کیا پتہ ہمارے بچوں کو بھی خراب کر دے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میری روح زخمی ہو گئی۔ میں تو ان کے بچوں کی پھپھی تھی، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر میرا کردار جو سامنے آ گیا تھا اس کے مطابق تو میں ایسی سلوک کی مستحق تھی، کیونکہ میں نے اپنے منہ بھولے رشتے کی تقدس کو پامال کر دیا تھا۔ منہ بولی خالہ تھی میں، اور میں نے کیا کیا اس رشتے کے ساتھ۔ بہرحال کچھ دن بھائی کے گھر میں ایک کمرے میں پڑی رہی۔ بھابھی مجھے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی، ملازمہ کے ذریعے کھانا بھجوا دیتی جس کو بڑی مشکل سے میں کھاتی تھی۔ پھر میرے بھائی نے ایک علاقے میں ایک چھوٹا سا مکان خرید کر میرے نام کر دیا اور ضرورت کا سامان بھی ڈال دیا۔ خدا کا شکر ہے ٹھوکریں کھانے اور رلنے سے بچ گئی۔ آخر میرا بھائی میرا خون تھا، اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، چنانچہ میں اس مکان میں شفٹ ہو گئی۔ اب میں دن رات روتی ہوں، اپنے گناہوں اور شدید شرمناک حرکتوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مگر بھابھی کے وہ الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح گھلتے چلے جاتے ہیں جن کے مطابق میں ان کے بچوں کو بھی اسی کام میں ملوث کر دوں گی، ان کے بچوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لوں گی۔ میں اپنی نظروں سے خود گر چکی تھی، دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اگر خودکشی حرام نہیں ہوتی تو میں اب تک کر چکی ہوتی۔ اپنی جنت کو میں نے اپنے ہاتھوں برباد کیا۔ یہ مکان جس محلے میں واقع ہے وہاں پر زیادہ امیر لوگ نہیں رہتے، یہ شکر ہے کسی کو میرے ماضی کا علم نہیں ہے۔ میں نے یہی مشہور کیا ہوا ہے کہ لاوارث بیوہ ہوں، اور ہاں یہ بتانا بھول گئی کہ ہاشم کے ساتھ ناجائز تعلقات کے نتیجے میں ایک ناجائز بچے نے اسی گھر میں جنم لیا۔ میرے اور ہاشم کے ناجائز تعلقات کی نشانی بیٹے کی شکل میں میرے پاس ہے، اور ولدیت کے خانے میں ہاشم کا نام لکھوا دیا ہے کیونکہ وہ ہو بہو ہاشم کی کاپی ہے۔ بھائی مہینے میں اچھی خاصی رقم میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں اور میں مہینے بعد جا کر بینک سے لے کر آتی ہوں پیسے۔ محلے والوں کو یہی بتاتی ہوں کہ مرحوم خاوند کی پینشن ہے۔ شدید کرب میں وقت گزر رہا ہے، اپنوں کی صورت دیکھنے کو ترس گئی ہوں، کوئی مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ میرے بچے تینوں بچے مجھے یاد آتے ہیں تو بہت روتی ہوں۔ ہاں اب رونا ہی میرا مقدر ہے۔ تنہائی سے بچنے کے لیے سلائی اسکول جوائن کر لیا ہے۔ صحت بہت گر گئی ہے۔ سب حسن و جمال جس پر میں بہت فخر کرتی تھی، جس جسم پر میں اتنا اتراتی تھی، شوگر بلڈ پریشر کی مریضہ ہوں، وہی جسم پھول گیا ہے، نظر کمزور ہو گئی ہے، میری روح کے زخموں کی کسک بہت بے چین رکھتی ہے۔ نماز روزہ تلاوت کرتی ہوں، رو رو کر گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، مگر روح کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اب یہی دعا ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ کسی غلط کام میں نہ پڑے، جو اس کی ماں نے کیا وہ میرے بچوں کے آگے نہ آئے، میرے بچے اس شرمناک اس ناپاک کام سے دور رہیں۔